بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بعض باتیں بڑا سبق دیتی ہیں۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے، تو اتفاق سے وہ کھیلنے کے لیے کچھ وقت ہوتا تو جب وہ انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلتا ہوگا، کوئی محترم جلدی میں خیال نہیں بھی رہتا کہ کوئی جا رہا ہے، اس کے اوپر گرد نہ آ جائے، اسے نقصان نہ ہو جائے۔ اس نے بڑی تیزی سے گاڑی گزاری، وہ رک گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں، جانا تو میرے بعد ہی ہے نا 500 سال جنت میں۔ اس بندے کی بات دیکھیے، حدیث میں اس نے پڑھا تھا کہ فقیروں نے پہلے جانا ہے جنت میں، تو جتنا مال زیادہ ہوگا تو حساب بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنا مال تھوڑا ہوگا تو حساب بھی تو تھوڑا ہی ہوگا۔ شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ کیا ہے؟ ابن قیم بیان کرتے ہیں، بندے کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے میں افضل ہوں اس سے جس کو دے رہا ہوں، یہی دھوکہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، افضل وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے ہیں۔ صرف مال والے ہی اچھے ہوتے تو کافر زیادہ اچھے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ زیادہ ہے، وہ تو رفاع عامہ پر بہت خرچ کرتے ہیں، نام واری پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فقیر جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے۔ آج جہاز گاڑی پر سواری پر کوئی پہلے بیٹھے تو بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ جانا اکٹھے ہوتا ہے، دوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ کھانا کھانے وقت پہلی سیٹ پر بیٹھوں گا، شاید تازہ میری طرف آ جائے، حالانکہ اس میں قوت اتنی ہی ہے، اور قوت ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ 500 سال فقیر پہلے جنت میں جائے گا امیر سے، تو صرف مال اس کی فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا اپنے شاگرد سے، بیٹا ذرا جاؤ مسجد میں جا کر دیکھو پہلی صفوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ واپسی پر آ کر شاگرد نے کہا استاد محترم، پہلی 2-3 صفوں میں غریب لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا، جنت میں بھی صفیں ایسے ہی قیامت میں بننی ہیں۔ انہوں نے پہلی صفوں میں ہونا ہے، وہ صدقہ بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، بلکہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا جو واجب ہے۔ کروڑوں روپے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر دے، قیامت کا دن ہوگا، یہ سارا مال اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا ہوگا۔ خرچ کس پر کیا؟ بیوی پر، بچوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، انسان کرتا اپنی ضرورت پوری ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اللہ وہ بھی صدقہ ہی لکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، پوری کائنات کی سچائی جمع ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں دنیا کی صداقت ختم ہو تو پھر اللہ کے رسول قسم اٹھا لے۔ قسم کیا اٹھائی؟ میں قسم اٹھاتا ہوں، جو صدقہ دیتا ہے اللہ کی قسم، اس کا مال کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔